جمعہ کے دن کئی ایک عمل توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ کرنا چاہیے، جس کی طرف رغبت دلاتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم دی ہے، خود بھی عمل کیا، اپنے امت کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد بھی رکھیے اور ان عملوں کو جمعہ کے دن خاص طور پر کرنے کی حد تک امکان کوشش کیجیے۔ پہلی چیز، کثرت کے ساتھ ذکر، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کے اندر چھوٹی چھوٹی کلمات ہیں، ان کو دہرائیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس جیسی جو چھوٹی چھوٹی دعا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اذکار ہیں، اور کثرت کے ساتھ ان اذکار کو پڑھنے کا حکم جمعہ کے دن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اذکار ہو گیا، اس کے بعد کثرت کے ساتھ دعا مانگنا، جمعہ کے دن زیادہ، عام دنوں سے بڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن آپ دعا مانگیں، کیونکہ جمعہ کے دن قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، اور نہ جانے کون سا وقت ہے کہ آپ اس وقت کی موافقت کرتے ہوئے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن دعا مانگیں۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ پوری سورت آپ نہ پڑھ سکے، جتنا ہو سکے آپ کوشش کیجیے، جتنا ہو سکے کوشش کیجیے۔ جمعرات کے مغرب سے لے کر کے جمعہ کے مغرب سے پہلے تک 24 گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہے، کسی بھی وقت آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، کثرت کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ درود کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے، بہت بے شمار فائدے ہیں درود کا۔ اور یہ درود ایسا ہے کہ نہ قبول ہونے کا کوئی امید ہے ہی نہیں، قبول ہوتا ہی ہے، قبول ہوتا ہی ہے۔ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے۔ یہاں تک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اس میں سے آدھا ٹائم درود پڑھوں اور آدھا ٹائم دعا کروں، تو نبی نے فرمایا اور زیادہ کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ صحابی نے کہا 3-4 حصہ میں سے 3 حصہ درود پڑھوں، 1 حصہ دعا مانگوں، کہا کہ اور زیادہ کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ صحابی رسول نے کہا کہ میں پورا درود ہی پڑھوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تیرے سارے غموں کو بھی دور کر دے گا۔ اتنا بڑا مقام۔ اس لیے درود کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے اور کثرت کے ساتھ درود پڑھیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا، بہت جلد اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1075، راوی حدیث حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا افضل الایام یوم الجمعہ، دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو زمین پر نازل فرمایا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو موت بھی دیا، اور یہی وہ دن ہے جس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ صَلَاةً، اے لوگوں اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے درود فرشتے کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پہنچائی جاتی ہے۔ فرشتے جب بھی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، ایک فرشتہ تیار رہتا ہے، پھر وہ فرشتہ لے کر کے وہ درود
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ تک درود کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، آپ تک درود کیسے پہنچایا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسم کو مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے، انبیاء کے جسم کو مٹی کھا ہی نہیں سکتا ہے، وہ مٹی کے اوپر جس طرح سے کفن دفن دے کر کے سلائے جاتے ہیں اسی طرح سے ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام نبیوں کو دیا ہے، یہ مقام رسولوں کو دیا ہے کہ ان کے جسم کو مٹی کے لیے حرام قرار دیا، مٹی کھا نہیں سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پہنچایا جاتا ہے۔ نبی ہمارے پاس نہیں آتے، نبی ہمارے پاس نہیں آتی بلکہ ہمارا درود نبی تک پہنچایا جاتا ہے۔ آسمان و زمین کا فرق ہے عقیدے کے اندر، لہٰذا یہ تصور کیا جائے، یہ سوچ رکھی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت کعب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح 70,000 فرشتے قبر رسول پر نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں۔ ہر صبح 70,000 فرشتے اور اپنے پروں کو سمیٹ کر کے اللہ کے پیارے حبیب کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر صبح 70,000 فرشتے نبی کے قبر مبارک پر نازل ہوتے ہیں اور نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ایسے ہی شام کے وقت بھی کرتے ہیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور جب قیامت کے دن رسول رحمت کے قبر کو شق کیا جائے گا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اٹھائے جائیں گے 70,000 فرشتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت پر اپنی رحمت اور کرم فرمائے، آمین۔ ایک دوسری حدیث مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی النبی واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے پیارے حبیب پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی 70 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ پڑھنے والے کا مقام 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کا یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ کے نورانی مخلوق اس پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور میرے خیال سے کیا کتاب و سنت کی روشنی میں رحمت کے بغیر کوئی چل ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور ہم سب مومن ہیں، ہمیں تو زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں اللہ کا رحم کر دے تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ ایک تیسری روایت مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میں ایک باغ کے اندر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ڈر لاحق ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں فوت تو نہیں ہو گئے۔ اللہ اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ الصلوۃ۔ ہمارے سجدے تھوڑا سا توجہ دیجیے اور سجدے کو تھوڑا اطمینان کے ساتھ کیجیے، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کو اطمینان کے ساتھ کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا سجدہ کیا، ڈر لاحق ہوا، تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا، سلام پھرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔
فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے ڈر لاحق ہوا اللہ کے نبی کہ کہیں آپ فوت نہ ہو جائے. ڈر لاحق ہوتا تھا ہمیشہ صحابہ کرام. اور یہ ظاہری بات ہے کہ جن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی کچھ بھی تکلیف کا بہت زیادہ ڈر رہتا ہے کہ اسے کچھ نہ ہو جائے، اسے کچھ نہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، جب میں سجدے کی حالت میں تھا اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے فرمایا اے نبی، جو آپ پر درود پڑتا ہے، جو آپ پر درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے غموں کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. اس لیے اے صحابی رسول کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے تاکہ ہمارا بھی مقام بنتا رہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پہنچایا جائے. رب کائنات سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان عملوں کو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما.